والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں۔ ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے 1716 ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک عورت اس کا نام فاطمہ بنت مخزومہ تھی، اس نے چوری کر لی۔ جب چوری کر لی تو آپ جانتے ہیں کہ چوری کی سزا کیا ہے، وہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو چونکہ وہ قریش کے اعلیٰ خاندان کی عورت تھی، اس لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ اس کی حد میں کچھ سفارش کر دی جائے، بجائے ہاتھ کاٹنے کے کچھ اور حکم ہو جائے، کوئی رعایت مل جائے۔ تو اس کام کے لیے انہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔ اور اسامہ بن زید کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، بخاری کے اندر روایت موجود ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں، حضور کے گھر میں رہتے ہیں، تو اگر یہ سفارش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا میں کوئی کمی واقع ہو جائے۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ ماجرا بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سن کر ناخوش ہوئے اور آپ کا چہرہ جو تھا وہ سرخ ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا، پہلے کی قومیں اس وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی کہ وہ غریب آدمی پہ حد جاری کرتے تھے اور امیر کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کیا فرمایا؟ پہلے کی قومیں ایسے ہلاک ہو گئی تھیں۔ اور جو بخاری میں روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا، یہ تو فاطمہ بنت مخزومہ ہے، اگر یہ چوری اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی کی ہوتی، یہ تو کوئی اور عورت ہے نا، اگر یہ چوری فاطمہ بنت محمد نے کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اسلام دیکھیں کیسا پیارا دین ہے، اسلام میں کیسی مساوات ہے، جس میں امیر اور غریب کے لیے قانون ایک ہی ہے، علیحدہ علیحدہ نہیں ہے۔ جس طرح وہ واقعہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بس اشارتاً وقت کے پیش نظر، آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ غسلان کا ایک بادشاہ تھا، وہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے آیا، تو آپ حضرات جانتے ہیں جب کعبے کا طواف ہوتا ہے تو امیر غریب دونوں طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بادشاہ تھا رہنے والا، تو ایک دیہات کا رہنے والا شخص وہ بھی کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ اچانک اس کے جبے پر اس کا پیر پڑ گیا اور اس کو اس سے دھکا لگا۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو ایک غریب بدو آدمی دیہات کا رہنے والا، اس نے میرے قیمتی جبے کی توہین کر دی۔ اس نے زور سے مکہ مار کے اس کا دانت توڑ دیا اور وہ فوراً، اسے تو کچھ نہ کہہ سکا، اس نے فوراً درخواست دائر کر دی فاروق اعظم کی عدالت کے اندر، اور یہ فاروق اعظم کا زمانہ تھا۔ تو فاروق اعظم نے اسے بلوا لیا رضی اللہ عنہ نے، اور اس کی بات سنی، اسے سارا واقعہ سنایا۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ بھائی بتاؤ، تمہارے خلاف یہ ہوا ہے، کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ کیا تم نے اس کا گھونسا مار کے دانت توڑ دیا ہے؟ اس نے کہا ہاں، جو یہ کہہ رہا ہے کہ تو صحیح رہا ہے، اس کے کہنے میں کوئی غلط بیانی اس نے بیان نہیں کی، صحیح کہہ رہا ہے۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا تو پھر اب اس کو بھی حق حاصل ہے کہ یہ بھی تمہارا دانت توڑ دے۔ بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بادشاہ کا دانت اور ایک غریب آدمی کا دانت ایک برابر نہیں ہو سکتا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا ہے، ان النفس بالنفس والعین بالعین، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت۔ اس نے کہا مجھے مہلت دے دو، اور وہ وہاں سے بھاگ گیا اور دوبارہ اسلام سے وہ پھر گیا۔ تو اب دیکھیے اسلام کیسا پیارا دین تھا۔ جب تک اسلام میں مساوات نہیں ہوگی، اس ملک کا نظام درست بولیے نہیں ہو سکتا۔
آپ دیکھ رہے ہیں 70 سالوں سے وہی دھکیانوسی نظام چل رہا ہے. امیر آدمی عہدے دار کچھ بھی کر دے گھومتا ہے، غریب آدمی ذرا پکڑا جاتا ہے، کیونکہ کوئی سننے والا نہیں ہوتا. تو کب تک اس نظام کے سہارے چلتے رہو گے؟ اگر چاہتے ہیں کہ واقعی اس میں حقیقی تبدیلی آئے تو تمہیں ایک جھنڈے تلے جمع ہونا پڑے گا. وہ جھنڈا دیکھو کس کا جھنڈا ہوگا، جو ملک کے مفاد میں بھی ہو اور اسلام کے لیے بھی بہتر ہو، اس کا انتخاب کرو. یعنی کہ مذہبی لوگوں کا انتخاب کرو، تاکہ وہ مذہبی لوگ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کو قائم و دائم کر دیں. جب نظام مصطفیٰ آ جائے گا تو پھر سب کے حقوق جو ہیں وہ یکساں ہوں گے، اس پہ پھر خرافات والی اس کے اندر نہیں ہوں گے. ایک بات اور کہہ دوں آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے، میں شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں. دیکھیے، یہودی عیسائی، یہودی و نصارہ کو آپ کی نمازوں سے کوئی خوف بالکل بھی نہیں ہے، نہ ان کو ہماری تبلیغوں سے کوئی خوف ہے. مسجدیں امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی، فرانس میں بھی دنیا بھر مساجدیں بن رہی ہیں، اور جو آپ زکوٰۃ خیرات صدقات کر رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ کرتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ کرتے ہیں. تو انہیں خوف نہ بھائی نمازوں سے، نہ صدقہ و خیرات سے، نہ نماز سے، نہ روزوں سے، نہ مسجد تعمیر ہونے سے، انہیں کوئی خوف نہیں ہے. لیکن انہیں ایک خوف ہے، ایک فکر لاحق ہے. جانتے ہو کیا ہے؟ وہ ہے کہیں اس ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ نہ آ جائے. انہیں خوف لگا ہوا ہے، بس یہ نظام نہیں آنا چاہیے، باقی جو ہوتا ہے ہوتا ہے. اگر ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ آ گیا تو بولیے سب کچھ تبدیل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سب کچھ بدل جائے گا. یہ چوری، یہ ڈاکہ، یہ دیگر جو خرافات ہو رہے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے. تو کیوں نہ ہم ایسے لوگوں کو انتخاب کریں جو ملک کے پاکستان کے لیے مفاد پر فائدے مند ہو اور اسلام کے لیے بھی ہو. بولیے بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسلام پہلے ہے کہ ملک پہلے ہے؟ ارے بولیے، ڈر کیوں لگ رہا ہے بھائی؟ مجھے بتائیے کس کے لیے ہے؟ اسلام پہلے ہے ملک پہلے ہے؟ اسلام پہلے ہے. اچھا، یہ ملک جو ہم نے حاصل کیا تھا کیا مطلب تھا؟ کیا کریں گے اس ملک کو لے کر؟ ہم سوچنے کی بات یہ، ہم نے ملک پاکستان کیوں لیا تھا؟ تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اس ملک کے پاکستان کے اندر اللہ کے رسول کا قانون پاس کریں گے، اس نظام کو لے کر آئیں گے. تو آپ دیکھ لیجئے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور کیا ہوگا؟ دستور کیا ہوگا؟ تو وہ ملک تو ہم نے حاصل کیا مگر اس کے مقصد کو پورا نہیں کیا. قصور اس میں آپ کا ہمارا ہے، ہم سب قصوروار ہیں. اچھے قرآن تب آتے ہیں جب ہم خود اچھے ہوں گے. تبدیلی اوپر سے نہیں، اندر سے آتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو نہ بدلے. ہم چاہتے ہی نہیں نظام، ہم چاہتے ہیں بس چل رہا ہے، چلنے دو یار، ہمیں کیا لینا دینا. لیکن قیامت کے دن ہر ایک سے پوچھا جائے گا، اس کے متعلق سوال ہوگا، تو کیا جواب دو گے؟ وہ پھر آپ اور ہم تیار رہیں اس جواب کے لیے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خالق کائنات ہم سب کو تمام باتیں سمجھنے، ان پہ ایمان و یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.